دوبارہ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جہاں حق بولنا ہو وہاں ہم خاموش ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کرنے والا پروپیگنڈا کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اصل لائن جس پہ ہم نے چلنا ہے اس تحریک کو، اس کام کو، اس کاج کو نقصان پہنچتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھا دیا؟ نہیں، میں پھر سمجھاتا ہوں. میں بین السطور دوسرے لفظوں میں اپنی جامع مسجد کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ اس بات سے ناراض ہیں کہ ہم نے مسجد کو ایسے کر دیا اور ویسے کر دیا. کچھ کہتے ہیں چھوٹی بن گئی، کچھ کہتے ہیں بڑی بن گئی، کچھ کہتے ہیں یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ ہونا چاہیے تھا. چونکہ میں کوئی آسمانوں سے نہیں آیا، آپ کی بستی کا رہنے والا ہوں، اس حوالے سے کچھ پیاروں نے، دوست احباب نے علماء سے رابطہ کر کے فتوے بھی لیے ہیں. ایسی بات ہے. اور بعض لوگوں کو، بعض دوستوں کو اپنی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ فتوے بھی پڑھائے جاتے ہیں. اب جہاں درسوں کی بات آ جائے تو وہ کون کافر ہے جو درسوں کی بات نہ مانے؟ ہم سادہ لوگ دیکھتے ہیں یار یہ تو اس میں درسوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ جو یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، ہمارا مولوی غلط تھا. اور ہم یہ جرات ہی نہیں کرتے کہ جا کے مولوی سے بھی پوچھیں. میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں. ہم وہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پٹاخے مارتے چلے جاتے ہیں، بات کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی بات درست اچھا یا ٹھیک ہے، کوئی بات غلط کرتا ہے اچھا یا ٹھیک ہے. ایک وقت میں ایک ہی بات یا تو درست ہوگی یا بولو غلط ہوگی. اور باقاعدہ طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جمعے کے اجتماع میں لوگ بھی کریں. اس کمی کی وجہ کیا ہم وجہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم دو کہہ رہے ہیں، ہماری کتاب ایک ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ یہ کتاب ہے. نمازیں 5 ہیں تو ہم نے 4 کر دی، اس وجہ سے کام ہے. نہیں صاحبان، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک باقاعدہ مہم چل رہی ہے کہ اس کے پیچھے نماز. حضرت علامہ بھٹا صاحب آپ اندر تشریف لے رہے ہیں، آپ اندر آئے، آپ اندر نہیں. میں نے کچھ عرصہ اپنے والد گرامی سے پڑھا، اور ان کے بعد میں نے جو بھی حاصل کیا ہے یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے استاد قرآن. اللہ ان کو زندگی کے صحت سلامتی دے. آپ نے عدل کا، انصاف کا، قانون کا، شریعت کا ترازو بات میں رکھنا ہے. جہاں میں غلط بولوں مجھے روکنا ہے، ٹوکنا. نتیجہ یہ ہوتا ہے صاحبان، اس میں 5-10 منٹ ضرور لگے گی کہ لوگوں کو لوگ روک رہے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ گناہ گار ہے، اس نے بہت غلط کام کیا ہے، اس نے مسجد کی شکل کو بدل دیا ہے، مسجد اتنی بڑی تھی اتنی کر دی ہے، یہاں دکانیں بنا دی ہیں، 60 سال تک سجدے ہوتے رہے. اور ایسے میں جب آپ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں بات ہوا ہے درست نہیں ہوا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں پاگل تھا، میں نے ہر ترمیم کی. اس مسجد کی شکل و صورت تبدیل کرنے کا سارا الزام محمد رضا کے سر ہے. اگر یہ جرم ہے تو صرف میرا ہے، اگر یہ گناہ ہے تو کیا صرف میں ہی گناہ گار ہوں؟ کیا اس جمعے کے اجتماع میں موجود ایک ایک بندہ گناہ گار نہیں ہے جس کے سامنے نقشہ پیش کیا گیا تھا؟ پیر میٹھا چکھنے کے لیے نہیں دی، حق بیانی کے لیے عطا فرمائی ہے مسلمان. جب نقشہ پیش کیا گیا تو آپ بھی لوگ تھے نا، آپ سے التجا کی گئی تھی کہ یہ نقشہ بن کے آ گیا ہے، آپ اس میں جو کمی کروانا چاہتے ہیں کروا لی، جو زیادتی کروانا چاہتے ہیں بولیے کہ دفن تیرے تھے یا نہیں. اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو پکڑو اور مجھے اتارو منبر سے، میں فخر محسوس کروں گا کہ آپ
حق کو سننے والے ہیں، آپ سچی بات پر پیرا دیتے ہیں، کوئی بھی جھوٹا شخص ایسی پوزیشن پر بیٹھا ہو تو اسے اتار دیتے ہیں، میں وہ سنتا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ آپ سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بولو کیا کہا تھا؟ کہ جو زیادہ کرنا ہے بتاؤ، جو کم کرنا ہے بتاؤ۔ نتیجہ کیا کہ اتنا بڑا اجتماع تھا، اس وقت یہ تحریک بھی نہیں چلی تھی، باہر اس جگہ بھی بندے تھے، اس سے اگلی جگہ بھی بندے تھے، ماحول بھرا ہوا تھا، ان کو فضا خراب کی جا رہی ہے اور نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، جو اچھا عمل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا صاحبان کے ایک صاحب جناب چودھری احمد صاحب اس بچے کی ایک کاپی لے کر آپ کو اچھی طرح یاد ہے، جدھر بھائی محمد امین صاحب بیٹھے تو وہاں بیٹھ گئے، اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اور دوسری کاپی آن دی سپاٹ چلی گئی، وہ پکڑ دیا اینک لگا کے چودھری میرے محترم جناب چودھری ارشد صاحب، اور پھر دیکھنے لگے بھائی یہ کیا بنائیں، یہ کیا بنائیں، یہ کیا بنائیں، یہ کیا بنائیں۔ ایک آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان دنوں پورے پاکستان میں سڑکوں کو وسیع کرنے کا پروگرام چلا ہوا تھا، بولیے، اور پسرور سے لے کر قلعہ تک دکانوں کے نشان زدگی ہو چکی تھی، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے تو سڑک کے سینٹر سے 33 فٹ جگہ چھوڑیں۔ اب ہماری یہ مجبوری ذاتی تھی یا شرعی تھی؟ بولو، آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ مسجد کے لیے کیا دیتے؟ جو مخیر حضرات بیٹھے ہیں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اوورآل اگر دیکھیں ایک ہفتے کے بعد ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں، باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں، اور افسوس بھی یہ ہے کہ بات کرتا وہ ہے تو آنا نہیں دیتا۔ پچھلے جمعے کی پوری ایک 7 دنوں کی آپ کی کاروائی یہ تھی کہ 1760 روپے بھی ہوئے تھے، ایک دن کی مزدوری نہیں ہے۔ اب اگر کروڑوں روپے اس عمارت پر لگا دیے جاتے اور عمران خان صاحب اس منصوبے پر عمل کروا دیتے، جس پر عمل کراچی میں شروع ہو چکا تھا، لاہور میں شروع ہو چکا تھا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی وہ گئی۔ ایسے حالات میں بتائیے اگر ہم وہاں پر لاکھوں روپے کی بنیاد قائم کرتے اور کل کبھار اس قانون پر عمل ہو جاتا تو بتائیے جہاں ہم اتنا دے کے دن کا اکٹھا کر کے یہ آشیاء نہ بنا لیں گے، ہمارے دل پر کیا گزرتی۔ یہ وہ ایک وجہ تھی جس کو جمال الدین بغدادی صاحب نے اپنے بیان میں میرے سوال کے جواب میں کہ کیونکہ مجھ پر بھی سوال کیا گیا تھا، اگر مجھ پر سوال ہو سکتا ہے تو میرا بھی حق ہے، میں بھی سوال بولیے کر سکتا ہوں۔ تو جمالی صاحب نے کہا تھا کہ بلا جواز شرعی چھوٹا کرنا منع ہے، اس کو ذرا الٹائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جواز شرعی ہو تو چھوٹا کرنا بولو سمجھ آ رہی میری بات کی نا کیا؟ اگر جواز شرعی ہے تو اس کو پھر چھوٹا کرنا جائز ہے۔ تو صاحبان میں نے جو جگہ چھوڑی تھی نا نقشے میں، اس میں وہ اشرف بکی پٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں، ہم نے اس حالات کے مطابق خود سے ایک نقشہ بنوایا اور وہ ان کے سامنے پیش کر دیا، پھر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ہم نے مسجد کی بیک سائڈ پر دکانوں کے پیچھے 10 فٹ جگہ چھوڑی تھی، اور ارشد صاحب اور چودھری عابد صاحب کہنے لگے تھے کہ یہ 10 فٹ نہیں 15 فٹ چھوڑو۔ کتنی چھوڑو؟ 5 فٹ اور بڑھا دی، کس نے بڑھائی؟ زیادہ مصطفیٰ نکالو گالیاں، مجھے برا کہو نہیں ہوتی میرے پیچھے نماز، ذرا دیکھو تو صحیح یار میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ نہیں تو میں نے آپ کو 10-15 منٹ میں کہیں اور لے کے جانا ہے کہ میں پیر کچے کر کے بیٹھا ہوں یا پکے کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ میری عمر کا آخری حصہ ہے، یہ نیلے رنگ کی ہے، کالے رنگ کی ہے کہ سفید رنگ کی ہے، اور اس عمر میں بندہ آگے نا اس کو اورگاں کی فکر ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں بیوقوف ہوں جو اپنی قبر کاری کر لوں؟ میں اس اتنے بڑے گناہ کو اٹھانے کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ بولو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو صاحبان
ادھر ہم نے 10 فٹ جگہ چھوڑی تھی صاحبان کی، دیکھیے ہم رائے کو کتنا پسند کرتے ہیں، ہم نے ان کے کہنے پر 5 فٹ مزید بڑھا کے کر دی 15 فٹ۔ ادھر جو ہم نے جگہ دی تھی دکانوں کے لیے، کس کے لیے؟ دکانوں کے لیے، اس کا بازار ہم نے نقشے میں 8 فٹ چھوڑا ہوا تھا۔ کہنے لگے جی بازار بڑا ہونا چاہیے، کوئی بندہ اندر گاڑی وغیرہ لے جائے، اپنا سامان یہ وہ اندر ہی وہ گاڑی چلی جائے، لاد بھی لے اتار بھی لے۔ وہاں 4 فٹ جگہ بڑھائی گئی، 12 فٹ کا بازار ہو گیا۔ اب بنیادیں کھل گئی، تو اس وقت آنکھوں میں ککرے تھے، بولو اس وقت نہیں روکا جا سکتا تھا، یہ غلط کر رہے ہو، ناجائز کر رہے ہو، غیر شرعی کر رہے ہو، کدھر تھے؟ جواب چاہیے اس بات کا۔ پھر بنیادیں بھری گئی، پھر کہاں تھے؟ پھر دیواروں کی تعمیر ہوئی، پھر کہاں تھے؟ پھر پہلی چھت ڈل گئی، پھر کہاں تھے؟ اصل میں یہ کوئی ذاتی عداوت لگتی ہے مجھ سے، وگرنہ شرعی اور اخلاقی کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی میرے ساتھ کسی کی ذاتی عداوت لگتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ مجھے زندگی دے، میں کسی بھی موڑ پر ڈولنے والا نہیں ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ کہاں تک جائے گا کوئی فتویٰ لے کے آئے گا، فتوے آ گئے آپ نے پڑھ لیے، آپ کو شاید وہ نظر میں کس میں جانتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2 صاحب جن کی نظر سے وہ فتویٰ گزرا ہے، یہ میرے ہاتھ میں فتوے کی کتاب، یہ بھی فتویٰ ہے تو وہ ذرا سبحان اللہ۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں میں للیوں کو بات نہیں، ہاں ایک مفتی 8-10 سال کے کورس کے بعد مفتی بنتا ہے اور پھر جو کتابیں پڑھتا ہے، میں 35 سال سے وہ کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں میرے استاد محترم کی بھی بہت بڑی رہنمائی شامل ہے۔ اب فتویٰ یہ ہے جناب، اگر کوئی خود پڑھنا چاہے تو اردو میں ہے، جہاں عربی آئی ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دوں تاکہ ٹیکا پکا لگ جائے، بولو بولو سنا لے سمجھنا۔ سوال نمبر 81، یہ مگوا ہے، منگووال ضلع گجرات کا ایک قصبہ ہے، اور یہ مگوا ہے 1 اکتوبر 1974 کا۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہماری مسجد جو کہ منگووال مین بازار میں اکثر 40 سال سے دھیان سے سنتے چلے جائے، پرانے وقتوں کی بنی ہوئی تھی، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی پرانی عمارت کا بڑا حصہ مینار وغیرہ پھٹ کر کافی حد تک کمزور ہو چکے تھے، جس کے کسی وقت بھی گرنے کا خطرہ تھا۔ نمبر 2، مسجد کے نیچے والی عمارت بھی پرانے زمانے کی اینٹوں اور گارے سے بنی ہوئی تھی، جس کے آس پاس کلر اور سیل کے کافی اثرات تھے، فرش بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جس سے مسجد کے نیچے والی عمارت بھی تقریباً شکستہ تھی، اگرچہ اس کی دیوار اور بنیادیں بدستور تھی، کلر اور سیل سے مسجد کے حال میں کچھ تکفل بھی پھیلا رہتا تھا۔ مسجد میں عام رسم و رواج کے مطابق محراب بھی کھلی شکل میں تھا، کہ وجوہات کی بنا پر مسجد بے آباد بھی تھی، اور موجودہ زمانے کی بے حسی کے باعث اور اسلام کی بے رغبت معقول انتظام نہیں تھا۔ لوگ رحم و ناس مقامی طور پر مسجد کی ضروریات اور حالات زمانہ کے مطابق ہر مہینے چندہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر اور زمانے کی موجودہ تعمیراتی ترقیوں کی بنا پر کے جب کہ دنیا دار اپنے گھر بڑے شان و شوکت سے بنا رہے ہیں، ہم اراکین مسجد اعظم نے تمام بستی والوں کے عوام، خواص اور تمام مسجدوں کے امام صاحبان کے صلاح اور مشورے کے بعد مسجد کو شہید کر کے ایک نئے مضبوط طریقے کے مطابق جس سے مسجد کو دائمی طور پر فائدہ پہنچتا ہے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اس بستی کے لوگوں سے چندے وصول کیے گئے جو لوگوں نے بخوشی عطا کیے۔ چنانچہ ہم اراکین نے مسجد کی پرانی عمارت شہید کر دیا اور نئے نقشے کے مطابق کیا نئے نقشے کے مطابق اس کی بنیادیں بھر دی۔ چند دنوں کے بعد 3 دکانیں نیچے کے حصے میں، کتنی دکانیں؟ 3 دکانیں نیچے کے حصے میں جو پہلے سے موجود نہیں تھی، 3 دکانیں نیچے کے حصے میں اور ایک چھوٹی سی مسجد تقریباً 6 صفوں کی اوپر تعمیر کر دی، اور مزید وضو گاہ بھی نیچے۔
کے حصے میں تعمیر گئی، نیچے کے حصے میں مزید وسعت کے لیے 4 فٹ چوڑی اور 20 فٹ لمبی زمین بھی شامل کی گئی۔ مسجد کی اوپر کی منزل کا سارا حصہ مسجد بنا دیا گیا، مسجد کی اوپر کی منزل کا سارا حصہ مسجد بنا دیا گیا، اور اوپر وسیع مسجد تعمیر ہوگی۔ اس مسجد کے تمام رقبے میں ذرہ برابر بھی زمین یا تعمیری عمارت یا دروازہ وغیرہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، سبھی مسجد اس کے زیر حصے تعمیر مکمل ہونے کے بعد گاؤں کے چند لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ نیچے دکانیں بنانا غلط ہے، نیچے دکانیں بنانا غلط ہے، اس زیر غلط ہے، اور یہ سب مسجد نجائز ہے، یہ ساری مسجد نجائز ہے۔ نیچے کیا بن گئے ہیں؟ دکانیں بن گئی ہیں۔ یہاں نماز درس و تدریس اور نماز جمعہ سب منع ہے، جو لوگوں کو سنایا جا رہا ہے اس پر ایگریمنٹ کروایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ قریبی علماء سے اس بات کے فتوے بھی آ گئے، وہاں سے علماء نے کہا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، نیچے دکانیں بنانا جائز نہیں ہے۔ اب سنیے کہ مسجد کے نیچے دکانیں بنانا ناجائز ہے، ہم سب پریشانی میں مبتلا ہیں، لہذا ہمیں قانون شریعت کا فتویٰ عطا کیا جائے تاکہ قرآن و حدیث کے قانون کے مطابق کیا یہ مسجد ٹھیک ہے یا نہیں۔ سوال وہاں کا ہے، سچویشن بولیے یہاں کے کیا یہ مسجد ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ فتوے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے پاس تمام گواہان کے بیان حرفیہ موجود ہے، یہ بیان بالکل سچا ہے، یہ درست ہے، لہذا آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ اس سوال کا جواب دیجیے۔ سوال کرنے والے محمد صادق صاحب، صدر انجمن محبان رسول منگووال ضلع گجرات، 1/10/1974۔ اب اس کا جواب ہے بعون العلام الوہاب الجواب۔ یہ مفتی صاحب کا جواب شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ صورت مسعودہ میں، یعنی جس صورت میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، جس کنڈیشن میں، فرماتے ہیں کہ صورت مسعودہ میں بحیثیت مفتی اعظم اسلام ہونے کے میں نے بہت تحقیق و تفتیش کی ہے اور خود جا کر موقع دیکھا ہے، فریقین کے بیان سن کر قلمبند کیے ہیں، بیان کو حسب موقع پایا کہ جس نے جگہ بھی بیان دیتا ہے وہ درست ہے۔ وہ فتاویٰ بھی میری نظر سے گزرے ہیں جو میرے استاد بھائیوں اور میرے بزرگوں نے مسجد مذکور کی عمارت نو کے خلاف جاری کیے ہیں، خلاف جاری کیے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ تمام فتاوے بھی میری نظر سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ان تمام فتاویٰ سے اتفاق نہیں کرتا۔ ان فتاویٰ کے حوالہ جات اگرچہ اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہیں، مگر ان سے صورت مسئولہ کے عدم جواز پر استدلال محض عدم تفہم کی بنا پر ہے کہ اصل میں وہ مفتی اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے فتوے تو جاری کر دیے لیکن ان مسائل کو سمجھ نہیں سکے۔ آگے چلیے، کہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ کتب فقہا کی تمام مندرجہ عبارات کو مترادف کی صورت میں پیش کرنا، مخالف فریق کی دلیل بنانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ شرعی قوانین سے، یہ بڑے دھیان سے سنتے چاہیے، شرعی قوانین سے ایسی کوئی عبارت ثابت نہیں جس سے مسجد کی مسئولہ شکل میں دکانیں بنانا منع ہو، دکانیں بنانا منع ہو۔ میری تحقیق کے مطابق منگووال کی یہ مسجد اور اس کے نیچے یہ دکانوں والی عمارت بالکل شرعاً جائز ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میری تحقیق کے مطابق یہ مسجد اور اس کے نیچے بننے والی دکانوں کی عمارت بالکل شرعاً جائز ہے اور قابل قبول ہے، لہذا شرعی فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ مذکورہ مسجد کے نیچے دکانیں بنانا بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی شرعی ممانعت نہیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ یہ فتویٰ مندرجہ ذیل دلائل کی بنا پر بالکل جائز اور صحیح۔ اب مفتی صاحب نے دلائل دی ہے، پہلی دلیل دی ہے فتاویٰ تنویر اور ابصار مکمل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399۔ اس کا ترجمہ یہ کہ یعنی محلے والے بانی مسجد کے متولی مسجد کی اجازت سے پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد کو زیادہ مضبوط اور فائدہ مند ہو، سمجھ رہے ہیں، زیادہ مضبوط اور فائدہ مند ہو بنانا چاہے تو جائز ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جب وہ لوگ اس مسجد کے نیچے تہ خانے مسجد کے لیے بنانا چاہیں تو شرعاً وہ بھی جائز سنتے چلے جائیے۔ یہ تک فتاویٰ تنویر اور ابصار اور فتاویٰ درر مختار کی مشترکہ عبارت اس سے ثابت ہوا کہ پرانی مسجد کو شہید کر کے اس کے نیچے تہ خانہ بنانا جائز۔ آگے چلیے، تہ خانے کو عربی زبان میں سرداب کہتے ہیں، چنانچہ
اللہ تعالیٰ اس کی شرح میں فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرداب سرادیب کی جب ہے وہ کمرہ جو زمین کے نیچے بنایا جاتا ہے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یا کسی اور فائدے کے لیے، پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یا کسی اور فائدے کے لیے، ظاہری طور پر سرداب اور دکان میں کوئی فرق آگے چلیے کوئی فرق نہیں، نہ اوپر نیچے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جو چیز جس طرح بھی سنیے بات دھیان سے ذرا، جو چیز جس طرح سے بھی مسجد کو فائدہ پہنچا سکے وہ مسجد کے نیچے بنانا بھی جائز ہے اور اوپر بنانا بھی جائز ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ وہ مسجد کے نیچے بنانا بھی جائز ہے اور اوپر بنانا بھی جائز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس نقشے پر جس مسجد نقشے سے مسجد کی عمارت مضبوط اور فائدہ مند ہو اس نقشے پر مسجد بنانا جائے اور فی زمانہ دکانوں سے مسجد کو وہ فائدہ پہنچتا ہے جو کسی دوسری طرح پہنچ سکتا نہیں۔ جب ہو گئے کرام کے نزدیک پرانی مسجد کو شہید کر کے آج سے نو مسجد تعمیر کرنا یہاں تک اس کے نیچے طے بنانا جائز ہے تو دکانیں بنانا کیوں منع ہوگا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، تو پھر دکانیں بنانا کیوں منع ہوگا؟ پھر دلیل نمبر 2 دیکھیں کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کا نقشہ بھی تبدیل کرنا جائز ہے۔ یہ آئیے پڑھیے، کسی کو شک ہے تو ہے تشریف میں سنیں قانون سے پڑھ کے کوئی نہیں، شریعت سے پڑھ کے کوئی، دلیل سے پڑھ کے کوئی، دلیل سے بات کیا لکھا ہوا ہے کہ مسجد کا نقشہ بھی تبدیل کرنا جائز ہے۔ چنانچہ فتاوی قاضی خان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 اس کی عربی عبارت کا ترجمہ کرنے کے ماہر والوں کے لیے جائز ہے کہ مسجد کا دروازہ صاحب کا نقشہ سے بدل دے اور دوسری جگہ بنا دے، لہٰذا ثابت ہوا کہ پرانی مسجد کا نقشہ باقی رکھنا ضروری آگے چلیے دلیل نمبر 3 دیتے ہیں کہ قانون شریعت کے مطابق مسجد کی وہ جگہ جہاں کبھی نماز پڑھی جاتی تھی، بھائی میں سمجھا دیتا ہوں، واضح کر دیتا ہوں بات کہ دیکھیں جو جگہ ہم نے دکانوں کے لیے چھوڑی ہے وہاں پہلے کیا پڑھا جاتا تھا؟ ہاں اب سمجھ آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ قانون شریعت کے مطابق مسجد کی وہ جگہ جہاں کبھی نماز پڑھی جاتی تھی، مسجد کو شہید کرنے کے بعد وہاں حوض بنانا اور وضو گاہ بنانا جائز سمجھیے اس طرح پڑھ رہے ہیں، وہاں حوض بنانا اور وضو گاہ بنانا جائز ہے۔ چنانچہ علامہ شامی فتاوی درمختار جلد 100 صفحہ نمبر 512 پر بیان فرماتے ہیں کہ مہاجر والوں کے لیے جائز ہے کہ اپنا علیحدہ چمتار جمع کر کے سابقہ مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنائیں، اس میں چٹائیاں بچھائیں، چراغ کریں، لیکن مسجد کا سابقہ جمع شدہ مال بغیر حاکم یا مفتی اسلام کے حکم سے خرچ نہ کریں، اور مسجد میں حوض بھی بنا سکتے ہیں پانی کے لیے اور وضو کرنے کے لیے۔ جب مسجد کی نئی تعمیر میں برائے وضو حوض بنائے جا سکتے ہیں جو پہلے سے نہ تھے تو مسجد کی حدود میں بشکل تعمیر نو دکان بنانا بھی جائز بولو۔ اگر وہاں پر حوض بنایا جاتا ہے، حوض سمجھتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وضو کے مسئلے کو آپ جانتے ہیں کہ وضو میں ایک پانی کو استعمال کیا جاتا ہے اور جس پانی کو ہم وضو میں استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، اور مائع مستعمل آپ کے وضو اگر کریں تو آپ کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں تو اس حالت میں مسجد کے اندر آپ جا سکتے نہیں، کیونکہ وہ پانی اب پاک نہیں رہا، وہ استعمال شدہ ہو گیا، اس کے قطرے اندر نہیں جا سکتے۔ جس پانی کے اگر قطرے مسجد کے اندر نہیں جا سکتے وہاں وضو کرنے کے لیے حوض بنایا جا سکتا ہے، تو مفتی صاحب کہتے ہیں بدرجہ اولا وہاں دکان بنانا بھی سمجھ آ رہی؟ بولے ذرا جی ہاں آگے چلیں۔ اگرچہ وہاں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، دیکھو مسجد میں وضو کرنے وضو کے قطرے کا پانا منع ہے، مگر تعمیر نو کے بعد نقشے کی تبدیلی کی وجہ سے یہ کام جائز ہوا۔ مگر تعمیر نو کے بعد تبدیلی کی وجہ سے یہ کام کرنے جائز ہوا۔ ثابت ہوا کہ صورت مصولہ کے جواز کے لیے یہ دلائل کافی ہیں، مگر چونکہ مزید وضاحت درکار اور ثابت فتاوی کے پیش کرتا دلائل کا صحیح مطلب بتانا بھی اشد لازم ہے، اس لیے ملاحظہ ہو دلیل نمبر 4 فرماتے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ اگر مسجد کے نیچے تہہ خانہ ہو مسجد کے فائدے کے لیے تو بالکل جائز ہے، جیسا کہ بیت المقدس کی مسجد کے نیچے تہہ خانہ بنایا گیا کہ بلائے بل بہت بڑی دلیل
ہم تو چھوٹے گاؤں کی دیہات کی مسجد کو سامنے رکھتے ہیں، یہاں دلیل میں آ گئی قبلہ اول بیت المقدس، بیت المقدس کی مسجد کے نیچے تہہ خانہ بنایا گیا۔ حسن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی ایسے روایت کے جب نیچے مسجد ہو اس کے اوپر اور گھر بنانا جائز ہے، نیچے مسجد اس کے اوپر اور گھر بنانا، یہ بڑے بڑے فقہا کہہ رہے ہیں، سنیے، اس لیے کہ مسجد قائم ہوتی ہے اور تمام کی مکان نیچے سے نہ ہوگی نہ کہ اوپر سے، نیچے سے ہوگی نہ کہ اوپر سے، اور امام محمد کے نزدیک اوپر مسجد اور نیچے مکان وغیرہ جائز ہے، اتنے مسجد تھلے مکان امام محمد کہہ رہے ہیں۔ پوچھو جائے مولوی امام محمد کون ہے، امام اعظم کون ہے، پوچھو جائے مولوی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، پتہ لگے یہ کوئی چک کوٹھی تو حرام کے نہیں، ایک عالم اسلام دے او امام نے جنہاں دے عالم اسلام فخر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی سب مسجد قابل تسلیم ہے اور تسلیم مقدمی سے ہوگی، لیکن امام یوسف کے نزدیک دونوں طرح جائز ہے، کہ مطلب کہ خواہ مسجد کے نیچے دکان ہو یا اوپر مکان ہو بالکل جائز ہے، نیچے دکان ہو یا اوپر مکان ہو بالکل جائز ہے۔ منگووال کی یہ مذکورہ مسجد امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک بالکل جائز ہے، ان دونوں حضرات کو فقیہ اسلام میں صاحبین کا درجہ حاصل ہے۔ کس کا درجہ حاصل ہے پوچھئے یہ علماء سے، صاحبین کا درجہ حاصل ہے۔ ان چار دلائل سے ثابت ہوا کہ مسجد کی میں یہ بات تو یہ ابتدائی ہر طرح سے جائز ہے کہ اس کے نیچے دکانیں بنائی جائیں گی، دلائل کی روح سے فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ مطلع سے فی منگووال کی مسجد نئے نقشے پر تعمیر شدہ جس کے نیچے پہلے دکانیں نہ تھیں اب بنائی گئی ہے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اور اس مسجد کی صاحبدار عمارت کو اس لیے شہید کیا گیا تھا کہ وہ بہت بسیدہ ہو گئی تھی، جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی، کسی وقت بھی اس کے کرنے کا اندیشہ تھا، جیسا کہ اہلیہ نے منگووال کا رکھیا بیانات کی روح محال تفریح کے درج سوال ہے۔ قانون شریع کے مطابق بلا ضرورت کو مسجد کرنا، بلا ضرورت مسجد کو شہید کرنا بھی گناہ ہے، بلا ضرورت مسجد کو شہید کرنا بھی ہونے سے یہ نکتہ نہیں سمجھ آئی گا جی، بلا ضرورت مسجد کو شہید کرنا بھی گناہ ہے۔ کہ جب ایک شخص نے بنی ہوئی مسجد کے متعلق یہ ارادہ کیا ہے، عبارت علامہ شامی دی تے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 512 سے آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے بنی ہوئی مسجد کے متعلق یہ ارادہ کیا کہ اس کو گرا کر نئی مضبوط عمارت تعمیر کر دی جائے، ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس مقام مسجد میں کوئی حق نہیں، اس لیے کہ سب مسجد اللہ کا کیا گیا، کسی کو غور ہو کہ اگر یہ شہید نہ کی گئی تو کبھی نہ کبھی گر جائے گی تو گرا کر نہیں بنا سکتا ہے۔ جب اس سوال مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ بھی مصیبہ ہو چکی تھی، لہذا اس کا شہید کرنا دوبارہ تعمیر کرنا جائز ہو گیا۔ بنانے والوں کو اختیار تھا کہ جس نقشے پر چاہتے بناتے، بنانے والوں کا اختیار تھا جس نقشے پر چاہتے، کہ نقشے دے وچ میرا اختیار سی یا تہاڈا بھی شامل سی، بولو یار مسیحیں بیٹھے ہو، بولو ذرا، سارا نے اختیار شامل سی نا، اللہ تہاڈا پتہ کرے باہر ذرا بانڈے کے چکی تو تھوڑا تھوڑا اس سب کا نقشے کی پابندی شرط نہ تھی، جیسے کہ منظر کا پہلا شہری دلائل سے ثابت کیا۔ اس فتوے کو سمجھ لینے کے بعد اب صاحب کا فتووں کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ اس تعمیر لوگ کی مخالفت میں میرے دل بزرگوں نے فتوے جاری کیے، ان کا موقف یہ ہے کہ مسجد کی ابتدائی تعمیر کے وقت تو جائز ہے کہ نیچے دکانیں بنائی جائیں، لیکن بنی ہوئی مسجد کو شہید کر کے اس کی جبکہ پہلے زمین پر مسجد ہو اب نیچے دکانیں بنائی جائیں اور اوپر مسجد بنائی جائے، یہ منع اس موقف کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں نے مذکورہ مسجد کی نئی تعمیر کو نجائز قرار دیا۔ اسی موقف کی تائید میں حسن سیر کتب فقہا سے چند دلائل پیش کیا، مگر میں ان کے موقف کے غلام ہوں کیونکہ یہ موقف صراحتاً کہیں بھی موجود نہیں ہے، اپنا ان کی پیش کردہ ایک عبارت فقہ میں اس موقف کی تائید ثابت ہے۔ چنانچہ مخالف کی دلیل کی فقہی عبارت فتاوی عالم کے نیچے نمبر 2 صفحہ نمبر 455 پر ہے کہ جب کسی انسان نے مسجد کے نیچے دکان بنانے کا ارادہ کیا مسجد کی تعمیر کے لیے تو اس کے اوپر جائز نہیں۔ دوسری عبارت ہے کہ یہ ترجمہ سارے کہ فتاوی سراجیہ اس کتاب صراط مسعودی کی عبارت نمبر 2 مندرجہ ذیل 4 عبارتوں میں باوجود کچھ تغیر لفظی کا ترجمہ یہی ہے کہ مسجد کے منتظم کے لیے جائز نہیں کہ وہ حدود مسجد کا اپنا مسجد میں کوئی دکان یا مکان بنائیے کہ وہ چند عبارت کے جن پہ غور نہ کرنے کی بنا پر ہمارے احباب نے دھوکہ کھایا۔ ان عبارت میں صراحتاً کہیں بھی کوئی ایسا لفظ موجود نہیں
کی ہے. اب آئیے آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں, فتویٰ بڑا مطلب بات کو ختم کرتا ہوں, آپ کا وقت بھی کافی قیمتی ہے. چنانچہ کائنات کی سب سے پہلی مسجد اقصی جس کی مختصر ابتدا حضرت ابراہیم نے ایک محراب بنا کر کی اور جس کا سامان تعمیری پتھر لکڑی وغیرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جمع کیا. ابتدائی شکل محراب کی بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیری پتھر لکڑی وغیرہ جمع کیا جس کا سنگ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 3110 سال کے بعد اور حضرت ابراہیم کے عراق سے ہجرت کرنے کے 1020 سال بعد اور حضرت موسیٰ کے مصر سے نکلنے کے 592 سال بعد اور حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. یہ ہسٹری بیان ہو گئی بیت المقدس کی اور بہت بڑی مسجد بنائی جس کا نقشہ یہ مسجد اقصی کا نقشہ سنیے. ہمارا نقشہ قصور سے بن کے آیا تھا, یہاں سنیے کہ مسجد اقصی کا نقشہ کہاں سے آیا. کہتے ہیں کہ جس کا نقشہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. کس نے عطا فرمایا تھا؟ یہ صحیح رکھنی ہے بات, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. آپ نے اپنی وفات شریفہ سے پچا دن بھیجتے کو تمام سامان کو خدا کا بتایا. وہ نقشہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. اس نقشے کے مطابق آپ نے تعمیر کی. یہ عمارت بہت گہری بنیادوں والی سنگ مرمر سے بنی ہوئی جس کو یہودی اصطلاح میں ہیکل اور اسلامی تہذیب میں مسجد کہا جاتا تھا. لمبائی چوڑائی اور بلندی کے اعتبار سے 60 ہاتھ تھی. اس کے اوپر 7 ہاتھ لمبا چوڑا اونچا بالا خانہ بنایا گیا. ارد گرد برآمدے اور کمرے بنائے گئے مگر نیچے طے خانہ اس وقت چھپے چلے نہیں. نیچے طے خانہ کوئی نہیں تھا. دیکھو تفسیر حکامی جلد نمبر 5 صفحہ پر پہنچا. اور سلیمان علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد دیکھیے اس مسجد کی ہسٹری پیش کر رہا. سنتے جائیے, سمجھتے جائیے. حضرت سلیمان کے 1000 سال بعد بخت نصر نے مسجد اقصی کی بنیادوں تک کو شہید کر کے آگ لگا دی. بخت نصر کافر بادشاہ تھا. اس نے اس کی بنیادوں تک کو گرا کے مسجد کو آگ لگا دی. چنانچہ 70 سال بعد شاہ عراق خسرو نے اس کو دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کیا. پھر حضرت مسیح سے 150 سال پہلے رومیوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے شہر اور مسجد اقصی کو بالکل گرا کر حال چلوا دیا. پھر شہید ہو گئے, حال پھر گیا. پھر حضرت عیسیٰ کے حال میں یہودیوں نے اس کو تعمیر کیا لیکن سابقہ نقشے سے مختلف. بولو یار سمجھ آئیے کہ پہلا نقشہ کے بھیجے ہوں جی مسجد بنی ہے پہلے نقشے تھے. بولو بولو پہلے نقشے تھے. یہودیوں نے اس کو تعمیر کیا لیکن سابقہ نقشے سے مختلف انہوں نے نیچے طے خانہ بنایا. اب تک وہی تعمیر ہے. اب تک مسجد اقصی کی تعمیر وہی ہے. اسی تعمیر میں آقا دو عالم جناب رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج نبیوں کی امامت کروائی. اور وہاں داؤد بھی موجود تھے, سلیمان بھی موجود تھے, مصطفیٰ بھی موجود تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے کہ اس کا نقشہ تو اللہ نے بھیجا ہوا تھا, یہ نقشہ ہی بدل گیا ہے. غلطی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جتنا نمائی ذرا کبھر نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ کے باہر جا کے موڑ لنگ دیا بول نہیں جانا تھے ایس کھانے کی جگہ کے وچ بٹھاؤ گا. نقشہ بدل گیا. پہلا نقشہ کنے بھیجا ہے تے نہیں کنے رکھی ہے یار نبی نے نہیں کنے رکھی ہے تے حضور نے اعتراض نہیں کیتا تے اس مسجد نو فتح کیتا. حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ یلو چلو فتح ہویا تے حق تے باطل دے درمیان فرق کہ ننگی تلوار کا نام عمر فاروق سیدنا عمر فاروق نے بھی اس مسجد دی بنیاد دے اوتے اعتراض کیتا. پڑھا سبحان اللہ. گل سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. حالے شروع ہوئے اچھا ہوتا ایک سے تواڈے ایویں کو نا مسیتیں نویاں اٹھا رہی ہیں پرانی ایویں فتوی چلے. میں کوئی کام ایسا نہیں کیتا جڑا تو نمبر ہے کہ بھائیو کمال کریا کرو. اتنے جو بھی سودا لبدا ہے خالص لبدا ہے. ہوں کسی نے دعوت ہو سکتی ہے میرے نال ہو سکتی ہے لیکن رب دے گھر نال خدا واسطے دعوت نہ کرو. آؤ ودو نہ لگو کم کراؤ. دیکھو نا لیٹر تو اترے ہیں لیٹر تو اترے ہیں.